الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں کوئی بندہ ان کے پتوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. زمین کے ذرات کو شمار کرنا چاہے تو نہیں شمار کر سکتا. آسمان کے تاروں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. سمندر کے پانی کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا. لیکن یہ آج ان بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ نہیں، پتوں کو گننا ممکن ہے، زمین کے ذرات کو شمار کرنا ممکن ہے، سمندر کے پانی کے قطرات کو شمار کرنا ممکن ہے، آسمان کے تاروں کو گننا ممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن ہے. اس لیے کہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی بے شمار نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رب تعالیٰ نے کہیں احسان نہیں جتلایا. میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں اتنی زیادہ نعمت عطا کی. دیکھو اگر میں تمہیں آنکھیں نہ دیتا تم نابینا ہوتے، میں تمہیں کان نہ دیتا تم بہرے ہوتے، زبان نہ دیتا تم گونگے ہوتے، ہاتھ نہ دیتا تم لولے ہوتے، پاؤں نہ دیتا تم لنگڑے ہوتے، میں تمہیں صحت نہ دیتا تم بیمار ہوتے، میں اولاد نہ دیتا تم لاوند ہوتے، میں تمہیں عزت نہ دیتا تم ذلیل ہوتے. دیکھو نا میں نے کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، آخر میرا احسان ہے. نہیں، آپ قرآن مجید اٹھا کے دیکھئے کہیں بھی رب تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن ایک نعمت ایسی ہے جب وہ عطا فرمائی تو رب تعالیٰ نے احسان جتلایا. گویا وہ نعمت اللہ کے خزانے میں ایک ہی تھی، جب اللہ نے وہ عطا کی تو اللہ کو وہ نعمت دیتے ہوئے مزہ آ گیا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنین پر اللہ نے احسان کیا کہ ان کے درمیان اپنا رسول بھیجا. یا اللہ اتنی عظیم نعمت آپ نے ہمیں عطا فرمائی. اس کے عطا فرمانے کا مقصد کیا؟ فرمایا یتلو علیہم آیات، میری آیات پڑھ کے تمہیں سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا، تمہارا تعلق مخلوق سے توڑے گا، مجھ خالق کے ساتھ جوڑے گا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تمہیں علم و حکمت کی باتیں سکھائے گا. امام الانبیاء تشریف آوری کے مقاصد میں سے پہلا مقصد نے بتایا کہ وہ تمہیں قرآن کی آیات پڑھ تمہیں سنائے گا اور پھر تمہارا تزکیہ بھی کرے گا. تزکیہ کہتے ہیں ایسی صفائی کرنا کہ بندے کے انگ سے روز پہ وہ گندگی نکل جائے. جس طریقے سے ہم کپڑا گندا ہو جائے تو اس کو ہاتھ پھیلنے سے صاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کو پانی میں گیلا کر کے صابن لگاتے ہیں، رگڑ لگاتے ہیں، اس کے اندر سے جو ہے مٹی اور گندگی کو دور کیا جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تزکیہ.
اور جو اوپر سے ہاتھ پھر صاف کر دیا جائے اس کو کہتے ہیں تصفیہ. تو انسان کے نفس کے اندر گندگی ہوتی ہے، لہذا فرمایا کہ وہ پیارا محبوب تمہارے نفس کے اندر جو گندگی ہے اس کو نکال کر تمہیں پاک صاف کرتا ہے. تزکیہ کے لیے اللہ رب العزت نے دو جگہ بنائی ہے، ایک جگہ دنیا ہے اور ایک جگہ پھر آخرت میں. دنیا میں تزکیہ کر لینا بہت آسان کام ہے. یہاں بندہ دو آنسو گراتا ہے، رب تعالیٰ اس کو تمام گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے. اگر یہاں تزکیہ نہ کیا پھر دوسری جگہ رب تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، وہاں بندے کا تزکیہ کیا جائے گا. چونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لہذا یہ ایک نہ ایک دن لازماً جنت میں جائے گا. لیکن اس سے پہلے جو گندگی اس نے اپنے عمل کے رکھی ہوئی ہے اس کی صفائی کے لیے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پاک صاف کیا جائے گا، پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا. محترم دوستو بزرگو، کروڑوں میل دور سورج ہے، ہم اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. ذرا سی گرمی تیز ہو جائے تو ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے. ہم جہنم کی گرمی کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ لہذا کیوں نہ ہم دنیا ہی کے اندر اپنی موت سے پہلے اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ گناہوں سے پاک صاف کرنا. اور یہ اپنے آپ گناہوں سے پاک صاف کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. ہمارے حضرت مولانا خالد ڈار صاحب یہ تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، یہ یہاں کھڑے ہو کر کے ہیں کہ بھائی یہ کام کرو، اس میں بہت فائدہ ہے. ہمیں ہر بندہ کہتے ہیں یار ہمارے علاقے میں بڑے بزرگ ہیں، یہ غلط بات نہیں کہتے، جو بات بھی کہتے ہیں ٹھیک بات کر رہے ہیں، لہذا اس بات پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ قسم اٹھا لیں کہ اللہ کی قسم اس کام کے اندر یہ فائدہ ہے، آپ بتائیے وہ کام کریں یا نہیں کریں؟ اتنے بڑے بزرگ ہیں، عالم ہیں، انہیں قسم اٹھائی ہے. اللہ رب العزت کسی کام کو حکم دے دے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بندے کا کام اس کو پورا کرنا. لیکن آپ مجھے بتائیے اگر اللہ رب العزت کسی کام کے لیے قسم اٹھا لے، میرے بندوں میری قسم ہے، آپ بتائیے وہ کام کتنا ضروری ہو جائے کہ اللہ رب العزت قسم اٹھا لے. توجہ سنیے گا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، 7 قسمیں رب تعالیٰ متواتر اٹھا لے. فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اس 7 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. کامیاب ہو گیا وہ بندہ جو دنیا میں تزکیہ کر کے آ گیا، اور ناکام ہو گیا جو یہ گناہ لے کے میرے پاس. تو اپنے آپ گناہوں سے پاک صاف کرنا انتہائی ضروری ہے. آج ارادہ ہے انشاءاللہ اسی محفل میں ہم نے اپنے آپ گناہوں سے پاک صاف کرنا، اور اس حال میں اٹھنا ہے کہ ہم بالکل گناہوں سے پاک صاف ہوں اور بخشائی آسان. کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام. شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو کیسے ایسا نہیں بن سکتا ہے، تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہے، فلاں کے اندر مبتلا ہے، تو نیک نہیں بن سکتا. اس قسم کا خیال آئے سمجھ لیں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. اتنا کوئی باپ اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کے واپس آنے کا انتظار نہیں کرتا، کوئی ماں اپنے ناراض بیٹے کے راضی ہونے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا انتظار اللہ تعالیٰ اپنے گناہگار بندے کی توبہ کا کرتا ہے. کبھی میرا بندہ توبہ کرے گا، میں اس کی توبہ قبول کر اس کے گناہ کو معاف فرما. جب اللہ نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، گویا رب تعالیٰ کی چاہت ہے کہ میں اپنے بندوں کی بخشش کروں. رب تعالیٰ انتہائی قریب پروردگار ہے، وہ یہ چاہتا ہے کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کی بخشش کروں. دیکھیے آپ لوگ یہاں مدرسہ میں تشریف لا رہے تھے، پروگرام
کے اندر کافی دور سے ایک بندہ چل کے آیا. جب باہر پہنچا تو وہاں روڈ کے اوپر گٹر ابل رہا تھا, گندا پانی باہر نکل کے پھیلا ہوا تھا. وہاں کسی اللہ والے نے اینٹیں وغیرہ رکھوا دی تاکہ نمازی لوگ اس کے اوپر سے گزرے, ان کے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے. اب ایک بندہ آ رہا تھا, اس نے جیسی اینٹ کے اوپر پاؤں رکھا تو وزن برقرار نہ رکھ سکا, نیچے گر گیا. نیچے گرا تو اس کے کپڑے بھی گندے ہو گئے, بدن بھی گندا ہو گیا, ساری گندگی گٹر کی اس کے ساتھ لگ گئی. اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں مسجد میں جانے کا قابل نہ رہا, گھر بھی کافی پیچھے دور ہے, کیا کروں, میرے کپڑے گندے ہو گئے, جسم گندا ہو گیا. اب لوگ بھی دیکھیں گے تو میں کوش رہی ہے, وہ اچھا نہیں سمجھے گی, کیا کروں. خیال آئے کہ پیچھے ایک دریا بہ رہا ہے, نہر جاری ہے, کیوں نہ میں اس نہر کے اوپر اس دریا کے اوپر چلا جاؤں تاکہ اس کے اندر ڈبکی لگا لوں, اپنے کپڑوں کو صاف کروں. یہ سوچ کر وہ دریا کے اوپر جا کے کھڑا ہوا کہ میں ڈبکی لگاؤں, لیکن کافی دیر گزر گئی, ڈبکی نہیں لگا رہا, چھلانگ نہیں لگا رہا. دریا کہتا ہے ارے تم کیسے آئے تھے, یہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو میری حالت کو, میرے کپڑے گندے ہیں, میرے جسم گندا ہے, میں نے سوچا کہ میں تمہارے اندر ڈبکی لگاؤں تاکہ میرے کپڑے صاف ہو جائے, میرا بدن صاف ہو جائے. لیکن خیال یہ آتا ہے اگر میں نے تیرے اندر ڈبکی لگائی کہیں تیرا پانی ناپاک نہ ہو جائے, کہیں تیرا پانی گندا نہ ہو جائے. آگے سے دریا مسکراتا ہے, دریا مسکراتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کے بندے تو ایک ہے, تیرے جیسے ہزاروں آ جائیں, بیک وقت میرے اندر ڈبکی لگائیں, میں سب کو پاک بھی کر دوں گا, خود بھی ناپاک نہیں ہوں. ہم جتنا چاہیں گناہوں میں ڈوبے ہو, اللہ کی رحمت کا دریا بڑا وسیع ہے. لہذا ارادہ کریں آج سے تمام گناہ کو چھوڑ دیں. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا, تم چھوڑ دو ان گناہوں کو جو تم ظاہر میں کرتے ہو اور ان گناہوں کو جو تم چھپ کے کرتے ہو. اور بندہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے سے کہتا ہے اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ کرتے وہ خود ہے نا. حدیث میں آتا ہے رب تعالیٰ اتنا کریم ہے, جب بندہ توبہ کرتے ہوئے منہ کھول رہا ہوتا ہے, ابھی اس کا آدھا ہی منہ کھولا ہوتا ہے, رب تعالیٰ اسی وقت توبہ فرما لیتا ہے. یعنی پورا منہ کھولنے کا بھی انتظار نہیں فرماتے. تو یہ نہ سوچیے گا ہمارے گناہ زیادہ ہے, اللہ بہت کریم پروردگار ہے, وہ ہماری توبہ کرتی ہے, ہمارے گناہ کو معاف فرما دے. جب بندہ اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں تو رب تعالیٰ اس اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے, بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. کہاں گناہ میں ڈوبا ہوا تھا, سچی توبہ کی, اللہ نے گناہ بھی معاف فرما دیے, بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیے. آج ارادہ انشاءاللہ تمام گناہوں سے توبہ کریں گے. جیسی بندہ توبہ کرتا ہے نا, اسی وقت رب تعالیٰ فرشتوں کو خاتم کرتا ہے, دیکھو ان لوگوں کو, تم تو کہہ رہے تھے یہ فساد بلائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, دیکھو کتنی پیارے انداز میں توبہ کر رہے ہو, تم گواہ دینا میں نے توبہ قبول کر کے اس سب گناہوں کو معاف فرما. یہ توبہ کرنے والے بندے اب میرے محبوب بن گئے. ان اللہ یحب التوابین, رب تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بہت محبت فرماتا ہے. پھر ایسی محبت کرتا ہے اب اس بندے کے بارے میں کسی کا تانا برداشت نہیں فرماتا. کوئی بندہ کہے آج بڑا نیک بن گیا ہے, بڑا نمازی بنا پھر رہا ہے, بڑا تسبیح پڑھ رہا ہے, میں جانتا ہی نہیں اس کو, اس کی ساری زندگی میرے سامنے گزری ہے. جب کوئی بندہ اس قسم کا تانا ایسے بندے کو دیتا ہے جو اپنے گناہوں سے تو بندہ ہو چکا ہوتا ہے, تو رب تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے. فرمایا میں اس وقت تک اس بندے کو
موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر اس کو مبتلا نہ کر۔ یہ کون ہوتا ہے؟ میرے بندے کو طعنہ دینے والا۔ میرا بندہ تھا، میری نافرمانی کی تھی، صلح کر چکا، اب میرا بندہ بن چکا ہے، یہ کون اس کو طعنہ دینے والا؟ میں اس وقت تک اس کو موت نہیں دوں گا جب تک اسی گناہ کے اندر مبتلا نہ کر۔ پھر یہ ایسا قرب آتا اللہ کا، ایسا قرب آتا ہے کہ بس اوقات بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی رش کرتے ہیں ان کو دیکھ۔ ایک بزرگ گزرے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی، بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے، امام الاولیاء تھے، لیکن شروع میں ان کی زندگی عامیانہ زندگی تھی، بلکہ اپنے وقت کے بہت بڑے ڈاکو تھے، ڈاکو کے سردار تھے۔ عراق کی جو مغربی پٹی ہے اس کے اوپر یہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے، اتنے مشہور ڈاکو تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو ان کا نام لے کے ڈرایا کرتے تھے، سو جاؤ کہ فضیل نہ آ جائے۔ ان کے ساتھ سینکڑوں ڈاکو ہوتے تھے اور یہ ان کے لیڈر تھے۔ چنانچہ ایک رات ایک مکان میں سوراخ کر رہے تھے چوری کرنے کے لیے، اندر سے کوئی عورت تلاوت کر رہی تھی، اس کی آواز انہوں نے سنی اور پڑھ رہی تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے یاد سے ڈر جائیں، کانپ جائیں؟ جیسی یہ آیت ان کے کان میں پڑھی، عربی تو جانتے تھے، فوراً کہنے لگے قد وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا۔ اسی وقت سچے دل کے ساتھ توبہ کر۔ اب اپنے ساتھی ڈاکو سے کہا کہ دیکھو میں اس فیل سے توبہ کر چکا ہوں، اب میں ڈاکے نہیں ماروں گا، میں اللہ کے حضور توبہ کر چکا ہوں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم بھی توبہ کر لو، یہی کام کرتے رہو۔ تو ان لوگوں چونکہ ان کی توبہ اخلاص کے ساتھ تھی، اللہ کے حضور قبول ہو چکی تھی، اخلاص کی برکات ہوتی ہے، چنانچہ ان ڈاکو نے بھی کہا جب آپ توبہ کر چکے ہیں تو ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ سبھی لوگوں نے توبہ کر۔ پھر یہ فضیل بن عیاض نیکی تقویٰ میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ ان کے ہاتھوں کو چومنا اپنے لیے سعادت سمجھتے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی اتنی بہترین زندگی تھی، علماء نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی زندگی میں اور صحابہ کی زندگی میں ظاہری طور پہ کوئی فرق نہیں، صرف اتنا فرق تھا کہ صحابہ نے آقا اسلام کی زیارت کی ہوئی ہے اور عبداللہ بن مبارک نے زیارت نہیں کی تھی۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن مبارک اور صحابہ کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنے بڑے بزرگ عبداللہ بن مبارک بھی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کے ہاتھوں کا بوسلیت کیا اور فرماتے تھے اس وقت اگر حجاز کے علاقے میں کوئی ابدال ہے تو وہ فضیل بن عیاض اور اس کا بیٹا علی بن فضیل۔ آپ نے دیکھا جب بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ طائب ہو جاتا ہے، رب تعالیٰ کیسے رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو آج اس محفل میں مجھ سمیت ہم سب نے ارادہ کرنا ہے مولا آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں، کیونکہ بچوں کی قرآن مجید تکمیل کی محفل ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے حفاظ علماء کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے، وہ ساری چیزیں جن کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں وہ سب اسباب وہ سب جگہ موجود ہیں، لہذا دل میں ارادہ کریں اللہ آج کے بعد ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں۔ الہی عبدک العاصی عطاکا، اللہ تیرا گناہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، مقرر بالذنوب وقد دعاکا، اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے، پیارے اللہ آپ سے دعا کر رہا ہے، فَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهْلُ، اللہ اگر آپ معاف فرما دیں گے یہ آپ کی شان کے لائق ہے، فَإِن تَدْرُدْ فَمَنْ يَرْحَمُ سِوَاكَ، اللہ جیسے آئے تھے اگر ویسی خالی ہونے کا مجھ لٹا دیا آپ سے علاوہ کون ہے جو میرے اوپر رحم کرے گا، کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے،
سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جب بندہ یوں اللہ کے ساتھ دو لگا دیتا ہے، اب اس کی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ سے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آج دنیا میں تزکیہ کر لینا آسان کام ہے، کل بڑا مشکل کام ہے۔ یا دو آنسو گرے بلکہ زمین میں پہنچنے نہیں ہے، اس سے پہلے رب تعالیٰ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ کل یہ بندہ محشر کے میدان میں روئے گا، کتنا روئے گا؟ 500 سال روئے گا۔ اس لیے نہیں روئے گا کہ مجھے جہنم پھینکا جا رہا ہے، اس لیے روئے گا کہ یہ سورج کی گرمی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ روایات میں آتا ہے کہ سورج کی گرمی قیامت میں 10 گنا تیز کر دی جائے گی۔ بندہ یوں محسوس کرے گا بس یہ چھت کے قریب ہے، جو کہا جاتا ہے سوا نیزہ کہ سورج آ جائے گا۔ سوا نیزہ والی روایت نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ گرمی بہت تیز ہو جائے گی، محسوس یوں ہوگا بالکل قریب ہے۔ تو وہ چاہے گا کہ کس طریقے سے حساب کتاب شروع ہو جائے، اس لیے گرمی برداشت نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کے پسینے نکلیں گے، اتنے پسینے نکلیں گے، اتنا روئیں گے کہ اس کے اندر تیر رہے ہو، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ پھر پانی والی آنسو خشک ہو جائیں گے، خون نکلے گا، 500 سال خون کے آنسو روئیں گے، پھر بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر 500 سال پیپ کے آنسو روئیں گے، پھر بھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ لمبی حدیث ہے، پھر مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے صفات کروانے کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں گے۔ آقا اسلام کی خدمت میں آگے عرض کریں گے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ امام الانبیاء ہیں، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین ہستی آپ ہیں، آپ سفارش فرما دیں کہ رب تعالیٰ حساب کتاب شروع فرمائے۔ آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں اس وقت رب تعالیٰ مجھے مقام محمود عطا کرے، میں وہاں جا کے سجدے میں چلا جاؤں۔ کتنا سجدہ کروں گا؟ 1000 سال تک سجدہ کروں گا۔ اس 1000 سال کے اندر میں اس حمد سے اپنے رب کو پکاروں گا جو اسی وقت رب تعالیٰ مجھے سکھائے گا۔ 1000 سال کے بعد رب تعالیٰ فرمائے کہ میرے محبوب سر اٹھا، مانگ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کے محبوب ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت چاہتی ہے کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ اس وقت رب تعالیٰ کا جلال عروج بھی ہوگا، رب تعالیٰ فرمائیں گے او میرے محبوب کیا آپ بھی چاہتے ہو حساب کتاب شروع ہو جائے؟ اللہ ساری انسانیت پریشان ہے، ساری انسانیت چاہتی ہے، اچھا اگر تم چاہتے ہو حساب کتاب شروع ہو جائے تو پھر اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو، اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو۔ جب یہ بات ہوگی نا کہ اپنی امت کو حساب کے لیے پیش کرو، اس وقت آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کے اوپر بہت کمزور میں جو ہے گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، آنکھوں سے آنسو چلنے شروع ہو جائیں گے۔ اسی گھبراہٹ کے اندر صدیق اکبر کے پاس جائے، اٹھ صدیق اللہ کے حضور پیش ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر فرمائیں گے اللہ کے محبوب میں اس قابل نہیں ہوں، میں تو بڑی عمر میں جا کے مسلمان ہوا ہوں، کسی اور کو پیش کرے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے نہیں صدیق آج تجھے پیش ہونا پڑے گا۔ جب حکم ہوگا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہی کام کریں گے جو آقا علیہ السلام نے کیا ہوگا، جاتی سجدے میں چلے جائیں گے، ساروں قطار رو رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد رب تعالیٰ فرمائے گا او میرے محبوب کی یار غار رو نہیں، اٹھ جنت میں چلا جائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ پیش کیا جائے گا، وہ بھی زاروں قطار رو رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے آخرت میں جس بندے کے اوپر سب سے پہلے اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا وہ عمر رضی اللہ عنہ۔ عمر رو نہیں، تو بھی صدیق کے ساتھ جنت میں چلا جائے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیش کیا جائے گا، وہ بھی زاروں قطار رو رہے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اتنی آسان سے پوچھوگی۔ ایک دفعہ عید کا دن تھا، آقا علیہ السلام عید کی نماز پڑھانے تشریف لے کے جا رہے تھے۔ ام المؤمنین نے پوچھا اللہ کے محبوب آج عید کا دن ہے، گھر میں پکانے کے لیے
کسی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو دیتے جائے. اس لیے کہ آج تو مدینہ کی بیوائیں، مدینہ کے یتیم ہمارے گھروں کے چکر لگائیں گے، لیکن ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نبی صاحب نے ارشاد فرمایا عائشہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ ارشاد فرما کر آپ علیہ السلام عید کی نماز پڑھا تشریف لے گئے. پیچھے عثمان غنی آئے، ہر گھر کے اندر کے اللہ دے کے تشریف لے گئے. نبی اسلام کی نماز پڑھا کے گھر جب تشریف لائے، دیکھا کھانا پک رہا ہے. فرمایا عائشہ آپ تو کہہ رہی تھی کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، اتنا غلہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے محبوب آپ تشریف لے گئے تھے، عثمان غنی آئے تھے، وہ دے کر گئے. عائشہ اتنا زیادہ مال دے کر گئے، صرف تمہیں تو نہیں دیا ہوگا نا، باقی ازواج کے لیے دیا ہوگا. نہیں اللہ کے محبوب اتنا مال ہر گھر کے اندر دے کر گئے. نبی علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ عثمان سے آسان حساب ہے. چنانچہ وہ دوسری آسان سے پوچھو گی، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے اس امت میں سب سے آسان ترین پوچھ علی رضی اللہ عنہ. اچھا علی رونی تو بھی ان کے ساتھ جنت میں چلا جا. جب یہ چاروں خلفائے راشدین اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، یہ اتنے بہترین اعمال والے لوگ ہوں گے، اتنے اعلیٰ اعمال والے لوگ ہوں گے کہ رب تعالیٰ کا جلال جمال میں تبدیل ہو جائے. رب تعالیٰ پھر خوش ہو کر امت محمدیہ کے لیے انعام کا اعلان کریں گے کہ امت محمدیہ میں سے فلاں لوگ اٹھو اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. یہ تقریباً کتنے لوگ اٹھیں گے؟ 70,000 لوگ اٹھیں گے. 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کے لیے تیار ہوں گے. جیسی 70,000 لوگ اٹھیں گے تو رب تعالیٰ فرمائے گے رک جاؤ، تم میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لوگ لے جا. یہ تقریباً 4.5 ارب کی لوگ بن گئے جو امت محمدیہ میں سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کچھ میں شامل فرمائے. آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں لیکن میں پھر بھی ممبر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا، میں برابر میں کھڑا رہوں گا. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب آپ ممبر کے اوپر کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میرے صحابہ مجھے ڈر ہوگا کہ ایسا نہ ہو جائے میں ممبر کے اوپر بیٹھ جاؤں، ممبر مجھے اٹھا کے جنت میں پہنچا دے، میری امت پیچھے باقی رہ جائے. اللہ رب تعالیٰ فرمائیں گے اور میرے محبوب اتنے لوگ جنت میں چلے گئے، اب تو بیٹھ کیوں نہیں رہا؟ اللہ میری امت تو ابھی بہت باقی ہے. اچھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے خوش کر دے گا. بعد میں رب تعالیٰ کی لپے جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دے گا. رب کی لپ ہے نا، اس میں کتنے خرم لوگ آ جائیں گے. ہم سرسوں کے دانے اپنے لپوں پہ اٹھائیں، کتنے دانے آتے ہیں. اللہ کی لپ ہے، پتہ نہیں کتنے خرم لوگ اس پہ آ جائیں گے. تمہیں عرض کر رہا تھا آج رو لینا آسان ہے. آج ابھی آنسو نکلتا بھی نہیں ہے، رونے کی شکل ہی بنا دے بندہ، رب تعالیٰ اسی وقت گناہ معاف فرما دیتے ہیں. کل تو یہ روئے گا، سینکڑوں سال روئے گا، رونا کوئی کام نہیں آئے گا. لہٰذا آج ارادہ انشاءاللہ کہ آج اسی محفل سے ہم نے اپنے پروردگار کو منانا ہے. بس اوقات خیال آتا ہے یعنی مولوی صاحب کی بات تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، دل کو لگ رہی ہے، میں کل سے نیک بن جاؤں، میں کل سے توبہ کر لوں. کل نہیں، جو بندہ یہ سوچ رہا ہے میں کل سے نیک بنوں گا، سمجھ لیجیے اس کو محروم کر دیا گیا. شیطان کسی بندے سے نہیں کہتا کہ تو گناہ کر، کہ نماز نہ پڑھ. اس کو پتہ ہے مسلمان ہے، یہ نماز پڑھے گا. کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نماز پڑھنی چاہیے، کل سے شروع کر دیں. پھر کل آتی ہے آج کوئی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل سے شروع کر دیں. دوسرا کل، تیسرا کل، چوتھا کل. شیطان اس جذبے کو ٹھنڈا کرتا ہے، وہ منع نہیں کرتا، جذبے کو ٹھنڈا کرتا ہے. پھر جب وہ جو جذبہ پیدا ہوا تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بندہ عمل نہیں کر پاتا. کل نہیں، میں نے آج اسے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے. میں نے آج اسی محفل سے اپنے پروردگار کو منا کے اٹھنا ہے. اب میں بات سے بیٹھ رہا ہوں، پروردگار کو منانا بہت زیادہ آسان ہے. بس اوقات ماں کو منانا مشکل ہو جاتا ہے. ایک لڑکا تھا، اس نے سب کو پریشان کیا ہوا تھا.
سب لوگ چھوڑ دیتے ہیں، سکا والد بھی چھوڑ دیتے ہیں، سکے بھائی بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایک ہستی ہوتی ہے جس کو ماں کہا جاتا ہے، ماں ساتھ دیتی رہتی ہے۔ لیکن یہ لڑکا اتنا بڑا بدبخت بن گیا کہ اس نے ماں جیسی ہستی کو ناراض کر دیا۔ اب اس کو خیال آیا ایک ہی تو ہستی تھی جو میرا ساتھ دیا کرتی تھی، لیکن ماں کو بھی ناراض کر بیٹھا، مجھے چاہیے کہ میں اپنی ماں کو راضی کر لوں، اور ماں کے سامنے جا کے بیٹھتا ہے، کہتا امی مجھے معاف فرما دے۔ ماں کے لڑکے مجھے میری بہت تکلیفیں دی ہیں، دکھ دیے ہیں، اٹھ جا میرے سامنے سے، تو آگے بیٹھا ہے نا، میرے تن بدن میں آگ لگی ہے، اٹھ جا یہاں سے۔ پھر کہتا ہے کہ معاف فرما دے، میں تجھے کہا نہیں معاف کر سکتی۔ جب دیکھتا نا ماں معاف کرنے کے اوپر نہیں آ رہی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں اپنی اولاد کے آنسو نہیں دیکھ سکتی، یہ رو نہیں جا معاف کر دیا۔ رب تعالیٰ اتنا قریب پروردگار ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو گناہ کر کے تم نے اپنا دل اتنا سخت کر دیا ہے، تمہیں میرے سامنے رونا بھی نہیں آتا، تم رونے جیسی شکل ہی بنا لو، رونے جیسی شکل ہی بنا لو، میں اس شکل کو قبول کر کے تمہارے گناہ معاف فرما دوں۔ تو یہ نہ سوچیے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہے، اللہ کی رحمت بہت زیادہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کے درمیان اس بات پر بہت بحث ہوئی ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر کس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ اس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ ہو، یا اس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکا۔ کہتے ہیں بڑی بحث ہوئی اس میں دلائل، لیکن فرماتے ہیں 200 احادیث ہمیں ایسے اضافی ملی جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی رحمت کی نظر اس بندے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوتا ہے۔ اس بات کو ہمارے حضرت نے بہت آسان انداز میں پیارے انداز میں سمجھایا کہ دو نوجوان لڑکے تھے، آپس میں بحث کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ یار مجھے لگتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہوا اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر زیادہ ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں یار مجھے تو یہ لگتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکا ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی دلیل دے رہا تھا، بات نہ بن پائی تو قریب سے ایک بزرگ گزرے تھے، ایک نوجوان نے پوچھا بابا جی ذرا آپ فیصلہ فرما دیں، میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر زیادہ ہوتی ہے، یہ کہتا ہے نہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو چکا ہو اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر زیادہ ہوتی ہے، آپ فیصلہ فرمائیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے دیکھو میں کوئی عالم نہیں ہوں تم کو علمی جواب دوں، ہاں میں گھر میں چرخہ چلاتا ہوں، پرانے زمانے میں چرخے ہوتے نا لوگ اس کے وہ دھاگے بناتے تھے، میں گھر میں چرخہ چلاتا ہوں، بس اوقات کہیں سے دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو میں وہاں اس کو جوڑ دیتا ہوں، پھر نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ یہاں سے ٹوٹ نہ جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی رحمت کی نظر اس گناہگار توبہ طائب بندے پر زیادہ ہوتی ہے، اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر چکا ہو، یہی رب تعالیٰ سوچ جاتا ہے کہ دوبارہ شیطان کے ہاتھ لگ جائے پھر مجھ سے دور نہ کر دے۔ اب چونکہ توبہ طائب ہو چکے ہیں رب تعالیٰ کی رحمت کی نظر اس کے پر زیادہ ہو، تو یہ نہ سوچنا ہمارے گناہ زیادہ ہے، اللہ کریم ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے، بس ہماری طلب کے اوپر ہے، ہم طلب کے اظہار کریں گے رب تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکی تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا، نازلہ پڑھا، رب تعالیٰ ہم سب کو حافظ قرآن، عالم قرآن بنائے، ناشر قرآن بنائے، داعی قرآن بنائے، عاشق قرآن بنائے، رب تعالیٰ اپنے صدقے بھی ہم سب کو قرآن مجید کی عشق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں۔
اس کے بعد ذکر مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارے یہاں کے بچے بچیاں جن کی قرآن کی تکمیل ہوئی ہے اور کے انعامات وغیرہ استعمالی وغیرہ ہوگی دعا سے پہلے انشاءاللہ. تو سب حضرات مرد اور عورتیں جتنے بھی جو ہے جو سن رہے ہیں سب توبہ کی نیت کر لیں اور توبہ کی نیت سے یہ کلمات میں سب پڑھیں جو کلمات آپ کو پڑھاؤں گا. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ان کلمات کے پڑھنے سے ہم سب لوگ توبہ طائب ہو چکے. یقین جانیے اگر سچے دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ کلمات پڑھے ہیں تو اللہ رب العزت نے صاحب کا سب گناہوں کو معاف فرمایا. ابھی یوں بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جو اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے کوئی اس نے گناہ کیے ہی. آئینہ کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. چند معمولات ہیں، وظائف ہیں، اگر ہم ان کی پابندی کر لیں گے اللہ تعالیٰ میں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں کی نفرت ہمارے دل میں بٹھا دیں گے. اس میں سے پہلی چیز ہے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کم از کم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں. زیادہ کی کوئی حد نہیں، نہ چاہے زیادہ پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جلدی فائدہ ہوگا. فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہ زیادہ ہیں، استغفار کرو گے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. میں اللہ تمہیں رحمتوں کی بارش عطا کروں گا. وَيُبْدِلْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. میں اللہ تمہاری مالی تندرستی میں دور کروں گا. تمہیں نرینہ اولاد بھی عطا کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. میں اللہ تمہیں اچھی فصلیں بھی دوں گا. تمہیں پینے کے لیے نہریں اور چشمے بھی عطا کروں گا. یعنی جس زمانے کے اندر بندہ کسی قسم کی ٹینشن کے اندر گر جاتا ہے، کسی پریشانی کے اندر گر جاتا ہے، کاروبار کا مسئلہ بن گیا ہے، جاب کا مسئلہ بن گیا ہے، اولاد کی پریشانی آ گئی، گھر کی پریشانی آ گئی ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن پریشانی آ جائے، اگر ہم چند دن کثرت کے ساتھ استغفار کر لیں گے اللہ تعالی ہماری پریشانی کو دور فرما دے. یہ جو میں آپ سے بات کرتا ہوں پہلے بھی 2-3 دفعہ میں آ چکا ہوں، میں آپ کی بات بتائی ہوئی ہے اور میں اپنے ہر بیان کے بعد تفصیل کے ساتھ لوگوں کو استغفار کا بتاتا ہوں. جو بھی اس کو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے. ایسے لوگ جو خودکشی کے اوپر اترے ہوتے ہیں نا ان کو میں استغفار کا بتاتا ہوں ربنا خودکشی سے بچا دے. کراچی میں مجھے ایک صاحب کے لگے کہ حضرت آپ جب مہینہ پہلے ہماری مسجد میں آئے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مکان کے اوپر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، 22 سال ہو چکے چھوڑنے بھی نہیں آ رہا، کوئی عمل بتاؤ. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ 1.25 لاکھ دفعہ استغفار پڑھ لو. تو میں نے کہا اچھا آپ نے 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیا؟ لیکن نہیں حضرت ابھی میں نے تھوڑا ہی پڑھا تھا کہ وہ بندہ خود ہی چابی لے کے میرے پاس آئے. 2 ہفتے پہلے بہولپور کے علاقے وہاں میں آیا ہوا تھا تو مجھے ایک عالم ملے کہ حضرت آپ پچھلے سال آئے تھے ہمارے علاقے میں تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 5 سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہے.
راضی طور پہ بھی ٹھیک ہے، سب کو کما وغیرہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کوئی عمل بتائیے. تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ 1.25 دفعہ استغفار پورا کر لو، ترتیب یوں رکھو 2000 3000 4000 روز پڑھ لو، چند دنوں میں 1.25 دفعہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانی دور کرے گا. حضرت ہم نے پابندی کے ساتھ استغفار پڑھنی شروع کر دی تھی. حضرت ابھی تو ہم نے 20-25 ہزار مرتبہ ہی پڑھی تھی کہ اللہ نے میری بیوی کو امید عطا فرمائی. حضرت اب جب آپ آئے نا، اب تو میرا بیٹا بھی جو ہے وہ 3 مہینے کا ہے. تو اگر میں آپ کو استغفار کی کارگزاری سنانی شروع کروں نا تو 2-3 گھنٹے سے گزر جائیں گے. مختصر یہ کہ اگر میں نے 100 بندوں کو استغفار کا بتایا ہے، الحمدللہ 95 نہیں 97% لوگوں نے مجھے واپس جواب ہی دے دیا. اللہ نے ہماری پریشانی کو دور فرما دیا. تو جس قسم کوئی ٹینشن پریشانیوں کہیں بھی رونے کی ضرورت نہیں ہے، چند دن ہم استغفار کی کثرت کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی کو دور فرما دے. البتہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اپنے معاملات میں شامل کیا. دوسری چیز ہے آقا علیہ السلام کی وہ درود شریف پڑھنا. نبی علیہ السلام نے درود شریف خود سکھائے ہیں. ایک مختصر سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. کتنا مختصر سا درود شریف ہے، 10 منٹ میں تسبیح ہو سکتی ہے. اگر ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام اہتمام سے پڑھیں. تیسری چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہر روز بلا ناگا قرآن پاک کی تلاوت کریں. جو حافظ ہے وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھے تاکہ قرآن بھولے نہیں. جو حافظ نہیں ہے وہ کم از کم 1 سپارہ روز پڑھ لے تاکہ مہینے میں قرآن پورا ہو جائے. مصروف ہے نہیں پورا سپارہ پڑھ سکتے، پورا سپارہ پڑھیں. 8 سپارہ پڑھیں، 1 پاؤ پڑھیں. پڑھنے والے ایک قرآن بھی روز پڑھتے ہیں، 2 قرآن بھی روز پڑھتے ہیں. مصروف ترین لوگ مجھے کہتے ہیں ڈیپیو صاحب سے لے کے پولیس کے بڑے افسر مجھے کہنے لگے کہ حضرت میری زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں. حضرت 40 سال سے تہجد قضا نہیں ہوئی ہے. اور وہ پولیس کے بڑے افسر صاحب کہنے لگے حضرت الحمدللہ میری عادت بنی ہوئی ہے میں 15 سپارہ روز پڑھتا. تو اگر مصروف لوگ اتنے اعمال کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. آج سے تلاوت اہتمام سے کریں گے. اور چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا دھیان رکھنا. ہم گھر میں ہیں، مسجد میں ہیں، بازار میں ہیں، آفس میں ہیں، دکان میں ہیں، کھیت میں ہیں، جنگل میں ہیں، کہیں بھی ہے دھیان کدھر ہو؟ اللہ کی طرف. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت سے واقف ہے. اس دھیان رکھنے کو وقوف قلبی کہتے ہیں. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اپنے اللہ تک پہنچنے کا. کسی کیا معلوم بندہ کیا سوچ رہا ہے. کسی نے کہا وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں. کام کاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ کدھر ہے؟ اللہ کی. تو کہتے ہیں ہاتھ کام کاج مصروف، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف. اور 5ویں چیز ذکر قلبی مراقبہ. ذکر قلبی کہتے ہیں اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد. انسان کی جتنی اعضاء ہیں ہر روز کا اپنا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا بولنا، کان کا سننا، خیالات کا. دل کا کیا کام ہے؟ دل کا کام ہے یاد کرنا. اس دل میں ہر وقت کسی نہ کسی یاد ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہم جتنی یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہم کہیں کہ ہمارے دل میں کسی یاد نہیں. بھائی اگر اللہ کی یاد نہیں ہے، دنیا کی یاد ہوگی، دنیا کی چیزوں کی یاد ہوگی. جیسے ابھی ہم روشنی بیٹھے ہوئے، مسجد کے ہاتھ میں باہر برابر میں کیا یہ روشنی ہے؟ بولیے کیا چیز ہے؟ اندھیرا ہے؟ روشنی ہے؟ نہیں یہ روشنی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اگر اندھیرا ہے تو پھر روشنی نہیں ہے، روشنی تو اندھیرا نہیں ہے. اسی طرح اس دل کے اندر یا تو اللہ کی محبت ہے، اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو اللہ کے غیر کی محبت ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت ہے. ہم نے اللہ کے غیر کو نکالنا ہے اور اللہ کی یاد کو پیدا کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان کی یہاں بائیں طرف بائیں پسلیوں کے نیچے انسان کا دل ہوتا ہے. اس کے اوپر یہ خیال رکھ کے بیٹھنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل شکر کے طور پہ کہہ رہا ہے
اللہ اللہ اللہ، میں اس کو سن رہا ہوں، دل اللہ اللہ کہہ رہا میں اس کو سن رہا ہوں۔ سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے پڑھنا نہیں ہے۔ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے صبح شام جب بھی وقت مل جائے کم از کم 15-20 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی، دل کی طرف متوجہ کے بیٹھ گئے، یہ سوچ کر لی کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں جا رہی ہے، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو سن رہا ہوں، یہ سن رہی ہوں۔ سننے کی کوشش کرنی ہے، زبان سے پڑھنا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذکر قلبی، ذکر خفی، ذکر سری۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ أَيْ فِي قَلْبِكَ، تو یاد کر اپنے رب کو اپنے دل میں، اپنے من میں۔ اللہ رب العزت ان معمولات کے اوپر پابندی کی توفیق نصیب فرما دے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی جو میں نے بتایا اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، مشق کر لیتے ہیں۔ سب حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو بیٹھیے۔ عورتوں تک آواز جاری ہے، وہ بھی اپنی آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہو بیٹھے۔ یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو سن رہا ہوں۔ آنکھیں بند کر لیجیے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیرے، میرے سجدوں میں تیرے ہی
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا سے پہلے چلیں بچوں کی اسناد اللہ کی ترتیب بنے گی انشاءاللہ. استاد پڑھتے ہیں.